نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، رحمت والا عشرہ اپنے سفر کو گامزن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ تمام مسلمان جو رمضان المقدس میں عبادات سر انجام دیتے ہیں، 5 وقتہ فرائض، دن کا روزہ، رات کی تراویح، تلاوت قرآن پاک، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر پر درود مبارک اور استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد اور مختلف مواقع کی دعائیں، قرب و جوار کے افراد کی امداد، صلہ رحمی، گھر والوں پر خرچ کرنا، اللہ کے حضور قوم و ملت کے لیے دعائیں کرنا، یہ مشغلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المقدس کی عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول بھی فرمائے۔ تمام سننے والے بہن اور بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ رمضان المقدس کی ہر گھڑی کو قیمتی سے قیمتی بنائے۔ کوئی ایسا لمحہ ہماری اس رمضان سے اور پوری زندگی سے خالی نہ ہو، زندگی میں نہ آئے جو یاد الہی سے خالی ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کے سوالات سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے شاہد اقبال صاحب نے سوات سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ فطرانہ کی رقم کتنی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے، فطرانہ کی رقم معلوم کرنے کے لیے قاعدہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص فطرانہ دینا چاہتا ہے تو فطرانہ میں گندم 1.25 کلو، تقریباً 2 کلو، اس کے علاوہ باقی جو اجناس ہیں کھجور، کشمش اور جو، یہ 3.5 کلو۔ اگر آپ جنس دینا چاہتے ہیں، گندم ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، جنس دینا چاہتے ہیں تو پھر یہی مقدار دیں جو ہم نے عرض کر دی ہے۔ اور اگر آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو پر اب مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ان چیزوں کی اتنی مقدار کی قیمت کسی مستحق اور فقیر کو دے دیجئے تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ محمد عدنان اصغر صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں سر پر مالش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں سر پر مالش کی جا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قاری محمد مبین صاحب مظفر نگری، صوبہ یوپی الہند، آپ سوال پوچھتے ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چونکانے والا سوال آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر کرے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ ایک شخص رات کو جنبی ہوا اور اس نے لاپرواہی سے بنا غسل کیے سحری کی اور نماز بھی نہیں پڑھی اور پھر ویسے ہی ناپاکی میں سو گیا اور پھر صبح اٹھ کر غسل کیا تقریباً 8 بجے، تو حضرت روزہ کا کیا حکم ہے؟ روزہ ہوا یا نہیں؟ جواب جلد دیں حضرت، مہربانی ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو چکی ہے رات کو اور وہ حالت جنابت میں ہی سحری کھاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو حالت جنابت میں روزہ رکھنا درست ہے، روزہ تو ہو جاتا ہے۔ البتہ اس پر لازم ہے کہ شخص نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے اور غسل کر لے۔ انہوں نے گناہ در گناہ کیے ہیں۔ نمبر 1، ان کو چاہیے تھا کہ یہ نماز فجر سے پہلے غسل کر لیتے تاکہ غسل کر کے نماز پڑھے۔ ایک تو غسل میں حد درجہ تاخیر کی کہ نماز کا وقت گزر گیا، اور دوسری بہت زیادہ ان سے غفلت اور گناہ یہ ہوا کہ انہوں نے صبح کی نماز ترک کر دی اور حالت جنابت ہی میں سوئے رہے۔ یہ گناہ در گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان پر توبہ اور استغفار لازم ہے، اور انہوں نے غسل تو کر لیا، اب ان پر چاہیے کہ یہ فجر کی نماز قضا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کریں، اور آئندہ ایسا
کام ارتکاب کرنے سے اجتناب کریں، مرتکب ہونے سے اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ ہے، تو عظیم مہینے میں اس جیسی کوتاہی انسان کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال روزہ ان کا ہو چکا ہے، لیکن نماز چھوڑنے اور بر وقت غسل نہ کرنے کا گناہ ان کے ذمہ تھا۔ غسل تو کر لیا، اب نماز کی قضا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ معافی بھی مانگیں۔ محمد قسیم سجاد صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک امام وتر پڑھا رہا تھا اور تیسری رکعت میں بھول کر وہ رکوع میں چلا گیا، پھر پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دیا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے دعائے قنوت پڑھی۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اس نے رکوع کیا، رکوع کر کے پھر سجدہ سہو نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سجدہ سہو کرتا، لیکن اس نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ نماز ہو گئی ہے یا واجب الاعادہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی امام یا کوئی منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا کہیں وہ وتر پڑھتا ہے، تو وتر میں تیسری رکعت میں جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھیں، تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھیں، ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بھول کر اس نے اللہ اکبر کہا اور فوراً رکوع میں چلا گیا، اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو یہ اس نے درست نہیں کیا۔ اب اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ بس اپنا رکوع مکمل کرے، اس کے بعد سجدے مکمل کرے، تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھا رہا تھا کہ وہ وتر پڑھا رہا ہے اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر غلطی سے رکوع میں چلا گیا، تو اگر مقتدیوں نے لقمہ دیا ہے تو وہ لقمہ قبول نہ کرتا، بس وہ رکوع مکمل کر کے اسی ترتیب سے جو میں نے عرض کی آخر میں سجدہ سہو کر لیتا۔ یعنی اس شخص کے لیے رکوع سے واپس لوٹنا اچھا نہیں ہے، اس نے برا کیا۔ بہرحال آپ کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے رکوع سے واپس آ تو گئے ہیں، لیکن آخر میں ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، ایسی نماز، یہ قاعدہ بھی سمجھ لیں، ایسی نماز کہ جس میں کسی انسان پر سجدہ سہو واجب ہو، ایسی غلطی ہو گئی کہ سجدہ سہو واجب تھا، تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اگر اس نماز کا وقت باقی ہو تو اس نماز کا اعادہ کرنا، اس نماز کو لوٹانا لازم ہوتا ہے۔ اگر وقت گزر جائے تو پھر لوٹانا لازم نہیں، مستحب رہ جاتا ہے۔ اس لیے نماز تو برل ہو گئی ہے، چونکہ رات گزر چکی ہے، اب اس نماز کا لوٹانا واجب نہیں رہا۔ محمد حسین بن محمد انوار صاحب سہارنپور یو پی انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں نماز کے لیے بچے مسجد میں آتے ہیں اور بہت شرارت کرتے ہیں، تو ان کو نماز میں کس طرح کھڑا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ اگر صرف ایک لڑکا ہو، چھوٹا بچہ ایک ہی ہے، تو اس کو بڑوں کی صف میں یعنی مردوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اگر بچے زیادہ ہوں اور شائستہ ہوں، سنجیدہ ہوں، مسجد کے ماحول کو، ادب و آداب کو سمجھنے والے ہوں، نماز کو سمجھنے والے ہوں اور خاموش رہ کر متانت اور سنجیدگی سے کھڑے ہونے والے ہوں، تو ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ ان کو مردوں کی صف کے پیچھے صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کھڑا کر دیں، پیار سے ان کو سمجھا دیں تو بچے شرارتیں نہیں کرتے، دوسروں کی نماز کو خراب نہیں کرتے۔ تو اگر بچے ایسے ہیں جو سلیقہ مند اور سمجھدار ہیں تو پھر 2، 4، 10، 12 زیادہ ہوں تو آپ ان کو پھر مردوں کی صف کے پیچھے والی صف میں کھڑا کر دیں۔ اور اگر بچے زیادہ ہیں لیکن شرارتی ہیں، اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں اور مسجد کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، پراگندہ کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو متفرق طور پر مردوں کی صف میں کھڑا کر دیں۔ 2 بچے یہاں کھڑا کر دیے، 2 بچے اگلی جو ہے وہ صف میں کھڑا کر دیے، 2 بچے تھوڑے سے آگے کھڑے کر دیے، تو اس طرح کر کے بچوں کو متفرق طور پر مردوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، تاکہ بچے بس بڑوں
کی وجہ سے اور بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے شرارت سے اور شور و غوغا سے محفوظ رہیں اور اس سے اجتناب کریں۔ باقی بچوں کو اگر اس طرح آتے ہیں تو سمجھانا چاہیے، بہت زیادہ سختی کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو جو ہے وہ سزا نہیں دینی چاہیے، پیار و محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بھی سمجھ دے گا کہ سمجھ جائیں گے اور یہ شور و غل سے محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے وہ بڑے افراد کو کھڑا کیا جائے، بالغ حضرات کو کھڑا کیا جائے، جو سنجیدہ حضرات ہیں ان کو کھڑا کیا جائے، تاکہ کبھی اگر امام صاحب کی نماز جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز میں کسی کو اگر اپنا خلیفہ بنانا چاہے تو کسی بڑے آدمی کو خلیفہ بنائے، امام کے پیچھے بہرحال بچوں کو نہ کھڑا کریں، بچوں کو سائڈز پر دائیں بائیں کھڑا کر دیا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ مسجد کا ماحول بھی درست ہوگا اور بچے بھی بڑوں کی زیر نگرانی رہ کر انشاءاللہ نماز کی طرف متوجہ رہیں گے اور مسجد کے ماحول کو پراگندہ نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور کسی مقام پر 10 دن ٹھہرا ہو تو وہ زبان سے قصر نماز کی نیت کیسے کرے گا؟ دیکھیے، زبان سے نماز قصر کی نیت اگر اس نے کرنی ہے تو بس یوں کہہ دے گا کہ یا اللہ مثلاً ظہر کے فرض ہیں، یا اللہ میں ظہر کے فرض قصر نماز کے طور پر پڑھتا ہوں، اور اگر دل ہی میں نیت کرتا ہے کہ میں قصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ نمبر 3، یہ بھی بتائیں کہ سفر صرف 3 گھنٹے کا ہے اور 112 کلومیٹر کا ہے، کیا ایسے سفر میں روزے کو چھوڑنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم سبھی تینوں کے جوابات مرحمت فرما دیں۔ دیکھیے، مسافر شخص یہ 78 کلومیٹر اگر کسی شخص نے سفر کرنا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ محمد حسین صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ 112 کلومیٹر کا سفر کسی شخص نے کرنا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے وقت سحری کے وقت، یعنی سحری کا ٹائم مثلاً ختم ہو رہا ہے 4:25 پر، تو 4:25 پر اگر وہ شخص سفر کا ارادہ تو ہے لیکن ابھی اس نے سفر سٹارٹ نہیں کیا، سٹارٹ کرنے کا معنی کہ ابھی اپنے شہر کی باؤنڈری کے اندر ہے، شہر کی باؤنڈری کے اندر تھا اور اس کو سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب اس شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر آپ 112 کلومیٹر لمبا سفر کرنا چاہ رہے تھے لیکن سحری آپ نے اپنے گھر میں کی ہے، اس وقت آپ اپنے گھر میں یا اپنے شہر کی حدود اور باؤنڈری کے اندر تھے، تو اب روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے لیکن جب سحری کا وقت آیا تو وہ اپنے شہر کی باؤنڈری سے کراس کر چکا تھا، اس وقت کراس کر لیا تھا تو اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو اب ایسے شخص کو اجازت ہے کہ اگر یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ 112 کلومیٹر یہ شرعی مسافت بنتی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق انسان اپنی جو ہے وہ سفر اور اس سفر کی حالت کو دیکھ لے کہ اگر وہ مسافر بن رہا ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اگر سحری کے وقت وہ اپنے گھر ہی میں یا حدود شہر میں موجود ہے تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کے تینوں سوالات کے جوابات عرض کر دیے گئے۔ یاسر صاحب مقبوضہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عرض یوں ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، جب وہ سحری کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ دوسرے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کیا اس طرح کہنے سے روزہ پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ برائے کرم جواب دے کر شکریہ کا موقع دے۔ دیکھیے، اس طرح کہنے سے روزہ پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کہنا دوسرے لوگ روزہ نہیں رکھتے تو اس کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا ایسا شخص کہ جس نے روزہ نہیں رکھا عذر کی وجہ سے اس کو چڑھانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے ایسا کہا جائے تو یہ کہنا برا ضرور ہے، لیکن اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، باقی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کوڑھن کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے، تفکر کی وجہ سے کہتا ہے، تو پھر اس طرح کہنا چاہیے، دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کہنے سے بہرحال آپ کے بھائی صاحب کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے اطمینان رکھیے۔
محمد عدنان صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ تراویح میں قرآن کا کچھ حصہ چھوٹ گیا یا کچھ غلط ہو گیا تو اسے کیسے دہرائیں؟ اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہے تو پھر اس کو اگلی رکعت میں دہرا لیں، وہاں پر پتہ نہیں چلا کسی اور تراویح میں دہرا لیں، وہاں بھی نہیں پتہ چلا تو ایک دن نہ پتہ چلا دوسرے دن کسی نے بتایا تو دوسرے دن دہرا لیا جائے، تو جو حصہ چھوٹ گیا ہو اس طرح دہرا لیا جائے، اور جو حصہ غلط ہو گیا تو غلط جو حصہ ہو گیا اس کو بھی تصحیح وہیں پر کر لی جائے یا تصحیح دوسرے دن کر لی جائے۔ باقی یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جس حصے میں غلطی ہوئی ہے اگر وہ غلطی ایسی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ کو پوری کی پوری تراویح میں جو قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے وہ سارا دہرانا پڑے گا، اور اگر غلطی ایسی ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو بس اسی آیت کو اگر دوبارہ پڑھ لیں تب بھی درست ہے، اور اگر وہ پڑھ لی گئی اور دوبارہ بعد میں آپ کو یاد نہ آئی کہ کون سی آیت تھی تو پھر وہ ہو گئی، بس اب توبہ اور استغفار کریں۔ ناصر احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 3 رکعت نماز تراویح ہو جائے بھولے سے، یہاں تک کہ کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا اور امام نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ 3 رکعت اگر امام صاحب نے پڑھا دی ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں اور درمیان میں قعدہ نہیں کیا، تینوں اکٹھی پڑھا دی ہیں۔ اگر امام نے ایسی رکعتیں پڑھائی ہیں تو اس طرح تراویح نہیں ہوئی، وقت موجود ہے تو 2 رکعت کا اعادہ کر لیا جائے، اور اس طرح جو اکٹھی 3 رکعت پڑھا دی گئی ان میں جو قرآن کریم پڑھا گیا تینوں رکعتوں میں اس قرآن کریم کا اعادہ کرنا بھی لازم ہے، وگرنہ آپ کا مکمل ختم قرآن نہیں ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تینوں اکٹھی پڑھا دی جائے، اور اگر امام نے تینوں اکٹھی نہیں پڑھائیں، 2 رکعت پڑھائی تھیں پھر قعدہ کیا پھر غلطی سے کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت پڑھا دی پھر اس نے سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا، جس طرح آپ نے لکھا کہ سجدہ سہو نہیں کیا، اگر یہ صورت ہے تو پہلی 2 رکعتیں جو انہوں نے پڑھی ہیں ان میں جو قرآن کریم پڑھا ہے وہ قرآن کریم تو کاؤنٹ ہو جائے گا، اور تیسری رکعت میں جو قرآن کریم پڑھا ہے اس قرآن کریم کا اعادہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر آپ نے ختم قرآن مکمل کرنا ہے اس کا اعادہ کریں، لیکن اگر وقت موجود ہے تو ان 3 رکعتیں جو پڑھی گئیں یہاں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا، تو وقت موجود ہو تو پھر ان 2 رکعتوں کا بھی اعادہ کرنا لازم ہے۔ یہ میں نے تقریباً 6 شکیں بیان کر دی ہیں، اس کے مطابق آپ سن کر عمل کر لیجئے۔ محمد طاہر صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں، سنا ہے کہ زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ عام فہم انداز میں بیان فرما دیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کی وجہ ایک تو یہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان فرما دی ہے کہ جو ہے وہ میری آل صدقہ، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں کھائے گی، اور علماء کرام نے بھی اس کی وجہ ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام دیا وہ اپنی آل اولاد کے لیے دیا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صدقہ یعنی زکوٰۃ کے مال کو اپنی آل اولاد پر حرام قرار دیا تاکہ یہ اعتراض مخالفین کا جڑ سے اکھڑ جائے۔ تو ایک وجہ یہی ہے جو علماء نے بیان کی ہے، اور بنیادی وجہ وہی ہے کہ بس شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دی جائے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر امداد ان کی جائے جو اس مال سے جو کہ میلہ مال نہ ہو، پاکیزہ مال سے۔ زکوٰۃ کا مال یہ میلہ مال کہلاتا ہے، گو کہ پاک تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال ہیں اس سے سید برادری کی امداد کی جائے۔ ناصر محمود صاحب چکوال سے آپ سوال کرتے ہیں، 2 سوال ہیں آپ کے۔ امام صاحب نے پہلی رکعت میں 1 آیت چھوڑ دی تو اب اس کی تلافی کیسے ہو؟ کیا پورا رکوع دوبارہ پڑھنا ہوگا یا صرف اسی آیت کی تلاوت کافی ہے؟ صرف اسی آیت کی تلاوت کافی ہے۔ اگر آپ کو اسی رکعت میں معلوم ہو گیا کہ فلاں آیت رہ چکی ہے، یا مقتدیوں میں سے کسی سامع نے بتا دیا کہ یہ آیت رہ چکی ہے، تو امام صاحب بس اسی آیت کی تلاوت کر لیں۔ اگر اس رکعت میں معلوم نہ ہو سکا بلکہ دوسری رکعت میں معلوم ہوا تو دوسری رکعت میں کر لی جائے،
بعد میں کسی دن معلوم ہوا کہ فلاں آیت رہ چکی تھی تو بعد کے کسی دن میں اس آیت کو دہرا لیا جائے، اس طریقے سے چھوٹی ہوئی آیت کو انسان مکمل کر سکتا۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے 15 رمضان کو اختتام قرآن کرنا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سن لیا تو بعد میں تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اس کی وضاحت فرما دے۔ دیکھیے یہ واقعتاً یہ بعض لوگ یہ بہت غلط فعل سر انجام دیتے ہیں، مثلاً وہ 10 دن میں، 15 دن میں، 7 دن میں، 20 دن میں بس انہوں نے کسی امام کے پیچھے ایک مرتبہ قرآن کریم سن لیا تو اس کے بعد وہ تراویح نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بس تراویح میں ایک ختم قرآن کا سننا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 تراویح میں قرآن کریم سننا، نمبر 2 پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ تراویح میں قرآن کریم پڑھنا اور سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا جو شخص ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے اس نے ایک سنت پر تو عمل کر لیا، لیکن صرف 15 دن پڑھنے کے بعد باقی 15 دن، باقی 10 دن، باقی 5 دن وہ تراویح کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ کا تارک ہوتا ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے ان دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے کہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں۔ ام احمد صاحبہ کراچی سے آپ سوال کرتی ہیں کہ جب انسان آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کس طرح کرے، اس کا طریقہ بتا دیں، اور کیا چند سجدے اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں؟ جب کوئی انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے تو آیت سجدہ پڑھ کر وہ شخص سجدہ جو کرے گا اس کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو شرائط نماز کی ہوتی ہیں، یعنی اس کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، جو شرائط وہاں نماز کی ہیں وہ شرائط یہاں پر سجدہ تلاوت میں ہوں گی۔ آپ نے ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اب اس کے بعد سجدہ کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدہ میں چلے جائیں، وہاں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ اٹھ آئیں، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جاتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تب بھی اس کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا چاہیے، تو آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اور جو ہماری بہن کا دوسرا سوال ہے کہ کیا چند سجدے اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں، تو جی ہاں کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرے تو فوراً سجدہ کر لے تو اچھا ضرور ہے، مبادا کہ اس کو زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی اور یہ سجدہ اس کے ذمہ ہی نہ رہ جائے، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ فوراً کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص تلاوت ایک لمبی مقدار کر کے اکٹھے ہی سجدے وہ ایک مقام پر، ایک جگہ پر، ایک وقت میں کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ فیاض احمد صاحب بنو سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال رمضان کے متعلق تو نہیں لیکن بہت اہم ہے۔ المحنت علی المفند میں سوال نمبر 23 میں ایک عبارت ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، وہ عبارت یہ ہے، وَهُوَ مِنَ الْأَكَاذِيبِ الَّتِي اِفْتَرَاهَا إِلَّا بِالسِّتَّةِ الدَّجَّالُونَ۔ صحیح کیا ہے؟ برائے مہربانی جلدی بتائیں، میں نے چند علماء سے پوچھا لیکن تشفی نہیں ہوئی۔ دیکھیے المحنت علی المفند جو کتاب ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، آپ کے خدمت میں ہم عرض کرتے چلیں کہ اس کتاب کو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے نئے ترجمہ اور حاشیہ کے ساتھ اور عبارت پر اعراب کے ساتھ جو ہے وہ شائع فرمایا ہے۔ کتاب میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں المحنت علی المفند کے نام سے۔ سوال نمبر 23 میں جو مقام آپ کہہ رہے ہیں، صحیح عبارت کیا ہے؟ استاذ محترم نے اپنی اس کتاب میں صحیح عبارت کو لکھا ہے۔ جو آپ نے اعراب لگا کے عبارت بھیجی، اعراب یوں نہیں ہے
بلکہ اعراب اور عبارت ویسے ہے جیسے استاذ محترم نے نقل فرمائی ہے۔ میں عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ عبارت یہ ہے کہ وَهُوَ مِنَ الْأَكَاذِيبِ الَّتِي افْتَرَاهَا الْأَبَالِسَةُ، یہ لفظ الا بالستہ نہیں ہے بلکہ لفظ ہے الابالسہ الدجالون الکذابون۔ لفظ ابالسہ یہ ابلیس کی جمع ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بالکل جھوٹ بولا گیا ہے، اور یہ ان جھوٹے بہتانوں میں سے ایک ہے جو جھوٹے شیاطین دجالوں نے محض دشمنی کی وجہ سے اپنی طرف سے گھڑے ہیں۔ تو یہ لفظ الا بستہ نہیں ہے بلکہ الابالسہ ہے جو ابلیس کی جمع ہے۔ اب عبارت انشاءاللہ درست اور مستقیم ہو جائے گی۔ تو المہند علی المفند استاذ محترم کے حاشیہ والی پڑھیں گے تو انشاءاللہ باقی مقامات بھی واضح ہو جائیں گے۔ محمد غفران صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دریافت کرنا تھا کہ سورۃ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ اب اگر کوئی شخص مغرب کی 2 نفلوں میں اس کو پڑھ لے تو کیا اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اسی طرح خاص صورتیں جو مختلف مواقع پر پڑھنا منقول ہے اگر نماز میں پڑھ لی جائیں تو ان کی وہی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ جیسے جمعہ کے دن کسی نے 2 نفل میں سورۃ الکہف پڑھ لی تو اس کو وہی فضیلت ملے گی جو احادیث میں آئی ہے یا نہیں؟ واضح فرما دے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے، مختلف مواقع پر جو صورتیں پڑھنا منقول ہیں، عام طور پر جب ان کو ذکر کیا گیا ہے تو ان کا کوئی خاص طریقہ نہیں متعین کیا گیا کہ نماز میں پڑھنا ہے یا نماز کے علاوہ پڑھنا ہے، مطلقاً اس کو بیان کیا گیا۔ اور جب مطلقاً بیان کیا گیا ہے تو دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ ان صورتوں کو اگر نفل نماز کا وقت ہے تو نفل میں بھی پڑھ لیں تب بھی درست ہو جائے گا، اور اگر آپ ان کو نفل میں نہ پڑھیں بلکہ ویسے ہی آپ قرآن مجید سامنے رکھ کر پڑھ لیں تب بھی درست ہو جائے گا۔ یہ جو صورتیں ہیں ان کے متعلق جو روایات آئی ہیں، روایات مطلق ہیں۔ مثلا شعب الایمان میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بندہ رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی فاقہ اور تنگ دستی اور محتاجی نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کسی دن اس کو رزق نہ ملا ہو، کسی دن کھانا نہ ملا ہو۔ یہ روایت ہے۔ اب یہ روایت مطلق ہے، اس کا معنی کہ اگر آپ اس کو نفلوں میں پڑھ لیں تب بھی درست ہے اور نفلوں کے علاوہ میں پڑھ لیں تب بھی درست ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل صورت نہ پڑھتے اور تبارک الذی یہ صورت نہ پڑھتے۔ تو یہ بھی مطلق ہے، اس کا اطلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ان کو نفلوں میں پڑھ لیا جائے تب بھی درست ہے، اور اگر ان کو ویسے پڑھ لیا جائے تب بھی درست ہے۔ تو دونوں صورتیں درست ہیں، آپ جس صورت پر عمل کرنا چاہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مذکورہ فضیلت ضرور عطا فرمائیں گے۔ آخری سوال پوچھا ہے محمد اویس صاحب نے کوئٹہ سے، مفتی صاحب فدیہ کس کو دے دینا چاہیے؟ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہو تو اس کو دے سکتے ہیں؟ شکریہ۔ فدیہ کی رقم رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے بشرطے کہ رشتہ دار وہ نہ ہوں جو اصول اور فروع ہیں۔ اصول و فروع کا معنی انسان کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی اوپر تک اگر زندہ ہوں تو یہ بھی نہ ہوں، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ رشتہ دار جو انسان کے فروع ہیں، آل اولاد ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اسی طرح نیچے تک اگر موجود ہوں تو ان کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ رشتہ میں خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو نہیں دے سکتی۔ تو ان کے علاوہ باقی رشتہ دار اگر کوئی غریب ہے تو اس کو صدقۃ الفطر کی رقم دی جا سکتی ہے، اور دینی بھی چاہیے۔ اس میں
انشاءاللہ العزیز 2 قسم کا ثواب ہوگا، ایک تو صدقہ فطر ادا کرنے کا اور دوسرا قریبی رشتہ داروں کی معاونت، امداد اور مدد کا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ رمضان المقدس کی عظیم گھڑیوں میں مرکز اہل سنت والجماعت ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔